ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب میں سے۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس کے ثواب سے میرے آقا کا دل نہ گھبرائے، کیونکہ تیرا خادم جائے گا اور اس فلسطینی سے لڑے گا۔ شاؤل نے داؤد سے کہا، تجھ میں طاقت نہیں کہ اس فلسطینی کا مقابلہ کرے اور اس کے ساتھ لڑے، کیونکہ تو لڑکا ہے۔ اور وہ چھٹکن سے جنگی مرد تھا۔ اور داؤد نے کہا کہ خداوند جس نے مجھے شیر اور رچھ کے ہاتھ سے چھڑایا ہے، وہی مجھے فلسطینی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ تو شاؤل نے داؤد سے کہا، جا اور خداوند تیرے ساتھ ہو۔ تب اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور وادی میں سے 5 چنے پتھر چن لیے اور انہیں اپنے چرواہے کے تھیلے میں یعنی توشہ دانہ میں ڈالا، اور ان کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ فلسطینی کی طرف نکلا۔ تب فلسطینی آگے بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے اس کا سپر بردار تھا۔ اور فلسطینی نے ادھر ادھر نگاہ کی تو داؤد کو دیکھا اور اس کی حقارت کی، کیونکہ وہ محض سرخ رنگ خوش شکل لڑکا تھا۔ تو فلسطینی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں کہ لاٹھی لے کر مجھ پر آیا ہے؟ داؤد نے جواب میں کہا کہ نہیں، تو کتے سے بھی کم تر ہے۔ پھر فلسطینی نے اپنے معبودوں کا نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ تب فلسطینی نے داؤد سے کہا، میرے پاس آ کہ میں تیرا گوشت آسمان کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں۔ تب داؤد نے فلسطینی سے کہا کہ تو تلوار اور نیزہ اور ڈھال لے کر میرے پاس آتا ہے، اور میں تیرے پاس رب الفاج اسرائیل کے لشکروں کے خدا کے نام کے ساتھ جسے تو نے تذلیل کیا ہے آتا ہوں، اور آج کے دن خداوند تجھے میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں تجھے قتل کروں گا اور تیرا سر تیرے کندھوں پر سے کاٹ ڈالوں گا، اور فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہواؤں کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں گا، تاکہ تمام دنیا جانے کہ اسرائیل میں خدا ہے۔ اور یہ ساری جماعت جان لے گی کہ خداوند تلوار اور نیزے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، کیونکہ جنگ خداوند کی ہے اور وہی تمہیں ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب فلسطینی اٹھا اور آگے بڑھا اور داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا، تو داؤد نے پھرتی کی اور لڑائی کے لیے فلسطینی کے ملنے کو دوڑا۔ اور داؤد نے اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا اور ایک پتھر لیا اور فلاخن سے مارا تو وہ فلسطینی کے ماتھے میں لگا، اور پتھر ماتھے میں غرق ہو گیا، اور وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اور داؤد نے فلسطینی پر فلاخن اور پتھر سے فتح پائی اور فلسطینی کو مارا اور اسے ہلاک کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ تب داؤد دوڑا اور فلسطینی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑی اور میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسے اس کا سر کاٹا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ اس کا پہلوان مارا گیا تو بھاگ گئے۔ پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ دامن مریم ڈیرکآباد کی دھرتی سے آپ تمام سننے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب باحفاظت ہوں گے۔ میں آپ کی سلامتی، خوشحالی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، زندگی میں ہمیں بڑی امید اور قوت بخشتا ہے۔ آج کی تلاوتیں خدا کے ساتھ کی گواہی دیتی ہیں۔ جب خدا ہماری رہنمائی کرے، پھر کوئی انسان گرتا نہیں، ڈگمگاتا نہیں اور ہار نہیں کھاتا، زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر دشمنوں کے سارے حربے، چالیں اور منصوبے ناکام اور فیل ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جس بھی شخص کا ایمان اور بھروسہ خدا پر ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے۔ اس کا ایمان قوموں کے لیے قوت
اور جرت کا وسیلہ بنتا ہے، جیسا کہ پہلی تلاوت میں لکھا ہے کہ داؤد چھوٹا لڑکا ہے اور اس کا ایمان خدائے رحیم قادر مطلق پر ہے۔ فلسطینی جس کا نام جلیات ہے، وہ 40 دنوں تک بنی اسرائیل کو للکارتا رہا کہ اپنی پوری قوم میں سے کوئی مرد بھیجے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ داؤد کا بھروسہ خدا پر تھا، اور وہ ایک فلاخن اور چند چکنے پتھروں سے اس جنگجو آدمی کا مقابلہ کرتا ہے اور اس آدمی پر غالب آتا ہے۔ انجیل مقدس بیان کرتی ہے کہ فقی اور فریسی لوگوں کی خوشحالی، زندگی اور تندرستی نہیں چاہتے، بلکہ وہ لوگوں پر الزام تراشی اور ان کو نیچا دکھانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح جب دستور کے مطابق عبادت خانہ میں جاتا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس آدمی کو شفا دینا چاہتا ہے، لیکن فقی اور فریسی نہیں چاہتے کہ وہ آدمی شفا پائے، کیونکہ سبت کا دن تھا، اور اگر خداوند یسوع مسیح سے شفا دے تو وہ اس پر بھی الزام لگائیں گے اور اسے پکڑوائیں گے۔ فقی اور فریسی صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح سبت کے دن شفا دیتا ہے تو شریعت کو توڑتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ان سے سوال کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق کیا صحیح ہے؟ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ لیکن ان کے پاس یسوع کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح جو شافی بن کر اس جہاں پر آیا، اس نے اس شخص کو شفا دی اور سب پر واضح کیا کہ میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ فقی اور فریسیوں کے لیے سبت ایک رسم تھی، ایک اصول اور قانون تھا۔ ان میں روحانیت نہیں تھی، احساس نہیں تھا، پیار نہیں تھا، جبکہ خداوند یسوع مسیح کے لیے سبت ایک روحانیت ہے، ایک عبادت ہے، ایک خدمت ہے، ایک محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے سبت انسان کو خدا کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے پر رحم کریں اور ایک دوسرے کا ہمارے اندر احساس ہو۔ آئیں ہم بھی داؤد کی طرح خدا سے قوت مانگے تاکہ ہم برائیوں پر فتح پا سکیں، اور یسوع مسیح کے پاس آئیں تاکہ شفا پائیں اور تندرستی سے اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ میری دعا ہے کہ آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو عام کریں، اچھائی کے ذریعے اور اپنے نیک اعمال کے ذریعے، تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحال اور پروقار بنے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔